أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. جس طرح کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے تو آج ہم 185 نمبر پر پہنچے. اس کا ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ بات کروں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 183 نمبر آیت میں یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، اور تم نے روزے بھی رکھنے ہیں. اگر تم میں کوئی مریض ہو اور یا سفر پر ہو تو اس کی گنتی تم نے پوری کرنی ہے. اور ساتھ یہ کہا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. یہ تو اگر کوئی فدیے کی طاقت رکھتا ہے ایک مسکین کھانے کی تو اور وہ کیا کرے گا؟ اگر وہ دینا چاہتا ہے، روزہ نہیں رکھتا اور اس کو تخیر دی گئی، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ. جو اپنی مرضی سے کوئی خیر کا کام کرنا چاہے تو اس کے لیے خیر ہے. یعنی علم، فضل، نعمت اور جاننا، حکمت، قرآن پاک کی دعوت اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ساری خیر میں آتے ہیں. جو بھی بلائی کا، جو بھی اخلاقی کام آتا ہے وہ خیر میں آتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ کہا ان تصوموا خیر لکم، تمہارے لیے بہتر بات یہ کہ تم نے روزے رکھنے ہیں. تمہیں اس کا پتہ نہیں، روزوں کے لیے تیار کیا جا رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے 13، 14، 15 کے روزے رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، ہر ماہ رکھتے ہیں اور جس طرح کے باقی امتیں رکھتی تھی. جب یہ بات آ گئی شہر رمضان الذی انزل، ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ ہر لفظ کے اوپر ہم بات بھی کریں گے. شہر، یہ مہینہ، شہر مہینہ ہے، رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے. یہ پوری کائنات کے لوگوں کے لیے، خالی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، پوری کائنات کے لیے اس میں ہدایت ہے. پوری دنیا کے آنے والے جو لوگ ہوں گے جو پہلے جہاں سے گزر چکے ہیں، جو اب موجودہ ہے اس وقت، وہ بینات، اور واضح باتیں ہیں اس میں، وہ بینات من الہدیٰ، جو ہدایت میں واضح باتیں ہیں، والفرقان، اور الگ الگ کر دیتی ہے حق اور باطل کو. یہاں تک ہم ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. رمضان جو ہے، رمضان کا مسئلہ ہوتا ہے تپانا، یعنی صبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا. اس میں وجہ کیا ہے؟ رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں نازل کیا گیا قرآن. اگر رمضان کے مہینے میں اس کی بابرکت، اس کی یہ جو شان ہے وہ اس لیے ہے کہ رمضان کے مہینے کی اس لیے شان ہے، یہ خیر الشہور اس لیے ہو گیا کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. قرآن جس کے اوپر نازل ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے. جو ہم بات کرتے ہیں آپس میں، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے دیے ہوئے الفاظ ہیں. وہ الفاظ جو ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر اتارے گئے اور آپ نے پڑھے. ابھی جو آپ پڑھ رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ الفاظ جو ہیں یہ محمد رسول اللہ، ہمارے نبی، ہمارے رہنما، جو ہمارے لیے یہ کتاب لے کر اور ان کی زبان سے نکلے ہوتے. اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کو اسی طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں، اس کی سپیٹ، اس کی جو ہے ہدایت اور اس کی جو روح ہے اگر آپ کے اندر جا رہی ہے تو یہ اس سے بڑی بات کوئی نہیں. دنیا کا خزانہ، دنیا کا جو علم یا اور جو فضیلت یا دولت ہے، یہ اصل میں یہ چیز ہے. اگر کسی اور مہینے میں یہ قرآن پاک اترتا وہ بابرکت ہوتا ہے. جس رسول کے اوپر اترا وہ بھی بابرکت، وہ خیر الشہور، خیر امت، امت الخیر،
خیر الامم کیوں کہلائی گئی؟ کہ اس نبی کی آپ امت ہیں جس کے اوپر قرآن نازل ہوا، اور رسول بھی وہ سب امتوں میں سب سے بہتر کیوں ہے کہ اس کے اوپر قرآن نازل ہوا، جو اس قرآن کو سمجھ کر، جب بھی سمجھ کر، اس کی جو سپرٹ ہے، اس کی جو تھنکنگ ہے، جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہے ہیں، تو وہ اگر ہم میں داخل ہو جائے گی تو ہمارے اوپر بھی، ہمارے دل کے اوپر اترے گا اور اس میں باغ ہو جائے گا انسان کو۔ اس لیے کہا جی یہ ہدایت ہے، اور وہ جو اس کے اوپر عمل کرے گا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو غم نہیں ہوتا، ان کو خوف نہیں ہوتا کہ یہ میری چیز چھن جائے گی، یا اس کے سامنے یہ دنیا کی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے، ہم سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اور یہ الفاظ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، اور اس میں کوزے میں دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے۔ ایک ایک لفظ کے اوپر ہم غور کریں گے۔ رمضان کیا ہے، اس کی بابرکت کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، کیونکہ اس میں قرآن پاک اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ کیوں؟ آپ نے سب سے پہلے یہ دعا کی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر لے چل۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لوگوں تم نے یہ کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، جو دباچہ ہے سورۃ الفاتحہ کا روزانہ 5 ٹائم، اور ہر 5 ٹائم کی ہر رکعت میں ہم آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں ہدایت دے، اس کے ہدایت کے اوپر لے چل ہم کو، جو سیدھا راستہ ہے، مستقیم سیدھا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس میں نے قرآن نازل کر دیا، اور ہدایت ہے اس میں لوگوں کے لیے، وہ بینات، اور واضح ہے، واضح حق اور باطل میں واضح ہے، من الہدا، ہدایت جو اس میں واضح ہے، واضح آپ کو سمجھ آئے گی آپ کیوں، والفرقان، اور حق اور باطل میں، غلط اور تمیز میں، اس میں تمیز کی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو قرآن پاک آپ اتارا گیا ہے، اور وہی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب انسان کو بنایا تو اس پہ روح اپنی پھونکی، یہ ساری کی ساری ہدایت انسان کے اندر ایک ضمیر ڈال دیا، شعور ڈال دیا، نفس مطمئنہ ڈال دیا، اور اس مطمئنہ نفس جب وہ یہ آپ قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ تصدیق کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن پاک کو نہیں بھی پڑھا ہوا، دنیا کا یونیورسل ٹروتھ ہے، اور وہ آدمی سوچ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، دنیا کا ہر انسان کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، بد دیانتی نہیں کرنی چاہیے، اور حرام خوری نہیں کرنی چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، لیکن لوگ مارتے ہیں، جو مارتے ہیں وہ الگ بات ہے۔ وہ ایک انسان جو ہے وہ اس لیے رمضان میں اتارا گیا کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، یعنی کھانا پینا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک شہوت کی ضرورت ہے، اور اس کو یعنی تیسری بات یہ اس کو اپنا آپ کو بڑھانے کے لیے اپنی مشہوری وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ دنیاوی جو چیزیں ہیں جتنی، ان سے روکنے کے لیے ہمارے رمضان کے مہینے نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ یہاں اب بات یہ آ رہی ہے فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمْ، جو رمضان کے مہینے کو پالے گا، فَمَنْ شَاهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ، جو اس مہینے میں جس کی زندگی میں یہ رمضان آ گیا، وہ کیا کرے؟ فَلْيَصُمْهُ، اس کے اوپر وہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ رمضان فرض کر دیا گیا، اس کے اوپر لازم ہے، ہر لحاظ سے کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے۔ یہ جو 5 بنیادی اساس ہیں ان زندگی کی، نماز، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور یہ روزے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک اساس ہے۔ یہ اساس جو ہے، اور اس کے جو یہ تقاضے کرتا ہے حلال چیزوں کے بھی اپنے اوپر اتنے ٹائم کے لیے روک دو۔ اللہ کے حکم جو حلال اور حرام اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بتائے ہوئے ہیں، وہ تو ہم نے نہیں کرنے، کسی بھی حالت میں نہیں کرنے۔ یہ نہیں ضروری مسجد میں پہنچ کر اور مسجد میں وہ کھڑا ہو کر شلوار کے ٹخنے سے اوپر وہ اپنی شلوار اوپر کر دے رہا ہے۔ جو اگر حکم ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ میں وہ کبر کے لیے ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ کے دل سے بھی اس کو ہٹائیں، اور ہمیشہ کے لیے یہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی حکام مسجد میں اور مسجد سے باہر بھی ہوتے وہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو بندہ رمضان کے مہینے کو پائے گا، اس کو فَلْيَصُمْ، اس کو امراً حکم کہا گیا ہے، تو اس کو وہ روزے رکھے۔ یہ نہیں وہ اس کو، یہ وجوب علی التخییر پہلے تھی،
اب کیا ہے، وجوب التعیین، لازم کر دیا گیا ہے روزے رکھنا، اور ساتھ چھوٹ یہ دی تھی، پہلے بھی وہ جو پیچھے آیت آئی تھی اس میں بھی کہا تھا جو مریض ہو اور سفر پر ہو، تو اب بھی کہا گیا ہے من کان مریضن، جو مریض ہو، او علی سفرن، یا سفر پر ہو، جو سفر جس کو کہا جاتا ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ جو گنتی ہے جتنے روزے اتنے نہیں رکھ سکا وہ پوری اس کی کرے گا گنتی۔ اور سفر انسان کو یہ ضروری ہے کہ وہ چھوٹی سی چھینک آ گئی اور اس کو تھوڑا نزلہ زکام ہو گیا، بیماری نہیں ہے، یہ ایسے بہانے بنا کر نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے یہ آدمی صحیح بیمار ہے، یہ مر جائے گا، اس کے زیادہ بیمار پڑ جائے گا تو وہ بعد میں روزے رکھے۔ اگر جس کو سفر کہا جاتا ہے تو بعض لوگ اپنے کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے سفر کیا ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے، اس کو ان کے تقاضوں کو وہ بندہ پورا کرے۔ جس طرح کے جو صحیح سفر ہے تو اس میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر کسی محاذ پر جا رہے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے، اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ مشکل میں پڑ گیا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سلسلے میں فرمایا لیسا من البر الصوم فی السفر، کوئی سفر میں روزہ رکھنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، اور فرمایا اس لیے کیوں، یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی چاہتے ہیں، آسانیاں تمہارے لیے چاہتے ہیں، اس لیے ڈسکاؤنٹ دیا گیا بیماری کی حالت میں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں تنگی ہو، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور وہ گنتی اس کو پورا کرو، اور جب یہ تم روزے رکھ لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی تسبیحات بیان کرو، بڑائی بیان کرو جو اللہ نے تم کو ہدایت دی ہے۔ آپ نے ہدایت مانگی تھی نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ ہمیں نہ دے جن کو تو غصے ہوا، جن پر تیرا غضب ہوا، اور سیدھا رستہ مجھے دینا ہے۔ یہ مانگے اور مانگتے ہیں، ڈیلی مانگتے ہیں اور کمٹمنٹ بھی کرتے ہیں، ہم تیری وحدانیت کا اقرار بھی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں اگر تم نے یہ پورا کام کر لیا ہے پھر خوشیاں مناؤ، پھر تم کیا وَلِتُكَبِّرُوا اللہ، اگر خوشی آ جاتی تو کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اسے تکبیر کہنی ہوتی ہے، عید والے تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اپنے آپ کو پھر بھی سرنڈر کر دیا، نیچے کر لیا، بڑا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تو نے ہمیں ہدایت دی، تو نے ہمیں قرآن دیا، یہ قرآن کی ہمیں تحفہ ملا ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا ان مسلمانوں کو، جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو متقین لوگ ہیں، جو اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے تحفہ ہے، اور اس کو تحفے کے اوپر عمل کریں گے آگے والی زندگی تیار کرنی ہے، آگے کتاب ایک اور لکھنی ہے۔ یہ کتاب اگر ملی ہے، اس کتاب کو دیکھ کر عملاً ایک کتاب لکھیں گے، وہ فرشتے ساتھ سے کاؤنٹ کر رہے ہیں، اور اسی کو سمجھ کر آپ لکھیں گے۔ اور اس رمضان کی جو شان ہے، جو عزت ہے، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، جو تم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی شکر گزاری کرو، جو حیوانی نفس ہے اس کو پست کرو، جو تمہاری حیوانیات میں ہے، جو تمہارا زور پکڑ رہا ہے، یہ حیوانی جسم ہے، وہی شہوات چاہتی ہے، اس کو دنیا کی جاہ و جلال چاہیے، اور اس کو اولاد چاہیے، اور ان چیزوں کو پست کرے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ تیار ہو جائے، آپ نے جو اللہ نے روح پھونکی ہے انسان کے اندر اس کو ایکٹیو ہو جائے، اور وہ ایمان آپ کو پتہ ہے جب رمضان آتا ہے انسان کا ایمان کہیں بڑھ جاتا ہے، وہ اوپرلی سطح پر جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے بس اب میں پکا ہوگا، بعد میں پھر اس میں سستی آ جاتی ہے۔ اور اسی کی نسبت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو یعلم العباد، اگر اللہ کے بندے جان لیں ما فی رمضان میں جو عبادت تم دن کو روزہ رکھتے ہو، رات کو نوافل پڑھتے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور لتمنت امتی، میری امت اس چیز کی تمنا کرے گی، خواہش کرے گی ان تکون السنہ کلہا رمضان، پورے کا پورا سال رمضان ہی ہو، اس کی عظمت، اس کی رفت، اس کی بلندی، اس کی شان کا اگر پتہ چل جائے، کیوں اس میں قرآن پاک اترا ہے، رسول اللہ پر اترا ہے، اور جو امت ہے، جو آپ امت ہیں اور جو اس کو ماننے والے ہیں، تمہارے اوپر اترا ہے، اور اس کے اوپر عمل کریں گے، اور
یہ کیونکہ ہم نے زندگی، یہ عارضی زندگی ہے، اپنی زندگی بنانی ہے آگے جا کر زندگی بنانی ہے. کیوں؟ ادھر یہاں سے جاتے ہی مرتے ہی آگے والا حساب شروع ہوتا ہے. تو اور جو اگر میرے بندے جان لے رمضان میں کیا ہے، تو میری امت کے لوگ کہیں گے کہ سارا سال ہی رمضان ہوتا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنت، جو روزہ ڈال ہے، حسن و حسین من النار، آگ سے بچاؤ کے لیے اگر قلعہ کی مانند ہے انسان. اس میں جو شعور ہے، جو نوکی کا شعور، وہ آگے بڑھ جاتا ہے. گناہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس پہ عہد کرتا ہے، اور اس عہد پہ پکا رہنے کی اللہ سے توفیق مانگے، اور جو قرآن نے ہمیں بتایا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے.